السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن الماجه وصححه ابن حبان بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 175 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مطرف بن عبداللہ، یہ تابعی ہیں۔ مطرف یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں، بڑے عبادت گزار تھے اور کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ کی وفات 95 ہجری میں، ان کی تاریخ وفات 95 ہجری ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، مطرف بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن ابیہ، اپنے ابو سے۔ تو ان کے ابو کون ہوئے؟ مطرف کے ابو کون ہوئے؟ عبداللہ بن شخیر۔ دیکھیے سند میں جو راوی ہیں نام دیکھیے، عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر، مطرف بن عبداللہ، تو مطرف یہ بیٹے ہیں، ان کے ابو ہیں عبداللہ، تو کہتے ہیں عن ابی، یہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہیں۔ تو مطرف کے ابو کون ہوئے؟ عبداللہ بن شخیر۔ مطرف بن عبداللہ کے ابو کون ہوئے؟ عبداللہ بن شخیر۔ تو پہلے ہم نے یہ جانا مطرف کون ہے۔ مطرف یہ ثقہ تابعی ہیں، ثقہ تابعی ہیں، یعنی ان کی روایت قبول کی جاتی ہے، ان کی روایت درست ہوتی ہے، ثقہ راوی ہیں، معتبر راوی ہیں، اور یہ کبار تابعی میں شمار ہوتے ہیں، کبار تابعی میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ابو خود صحابی ہیں، ان کے ابو خود صحابی ہیں، تو صحابی کے بیٹے تابعی ہوئے۔ عبداللہ بن شخیر، عبداللہ بن شخیر کون ہے؟ عبداللہ بن شخیر یہ صحابی ہیں۔ بنو عامر کا جو وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو بنو عامر کے وفد میں مشہور ترین فرد یہی عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی ہیں، بصری صحابی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بصری صحابی، بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہیں پر وہ رہتے تھے، وہیں ان کی سکونت کی جگہ تھی، تو عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصریوں میں سے ہیں۔ علی کل حال یہ صحابی ہیں، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں۔ روایت دیکھیے، عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر، مطرف بن عبداللہ بن شخیر روایت بیان کرتے ہیں عن ابیہ، اپنے ابو سے۔ مطرف روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، مطرف کے ابو کون ہیں؟ عبداللہ بن شخیر۔ عن ابیہ سے مراد کیا ہوگا؟ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
युसल्ली आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। युसल्ली सल्ला युसल्ली नमाज पढ़ना, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। वफ़ी सदरिही अजीज़, सद्र माने सीना, वफ़ी सदरिही और आपके सीने में, वफ़ी सदरिही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में, अजीज़ुन, अजीज़ कहते हैं हांडी से जो आवाज़ उबलती है उसको अजीज़ कहते हैं। यानी चूल्हे पर हांडी रखी जाए तो जब कोई चीज़ उबलती है, अंदर कोई पानी हो या सामान हो तो वो पकता है, तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है तो अजीज़ उसी आवाज़ को कहते हैं। हांडी में सामान जो पकता है चूल्हे पर, आग पर, तो जो आवाज़ पैदा होती है, आवाज़ की जो कैफियत होती है, खल 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 आवाज़ जो निकलती है, उसी आवाज़ को अजीज़ कहते हैं। अजीज़ हमज़ा से, अलिफ हमज़ा, अजीज़। वफ़ी सदरिही अजीज़, आपके सीने से आवाज़ निकल रही थी, आवाज़ उबल रही थी। का अजीज़िल मिर्जल, काफ माने जैसा, तरह, मिसल, काफ, काफ माने जैसा, मिसल तरह, का अजीज़िल मिर्जल, मिर्जल माने हंडी, बर्तन, मिर्जल माने हांडी, बर्तन, यानी जिसमें सामान पकता है, तो जो बर्तन में खाना पकता है उसको हांडी कहते हैं, उसको अरबी में मिर्जल कहते हैं। मिनल बुकाई, मिन माने से, बुका माने रोना, मिनल बुकाई, बुका माने रोना, रोने से, मिनल बुकाई रोने की वजह से, रोने से। वफ़ी सदरिही अजीज़ुन का अजीज़िल मिर्जल मिनल बुका, आपके सीने से रोने की आवाज़ इसी तरह आ रही थी जैसे हांडी उबलती है, जैसे हांडी उबलती है तो आवाज़ पैदा होती है, ऐसे ही आपके सीने से रोने की आवाज़ आ रही थी। मतलब कि आप ज़ोरदार तरीके से रो रहे थे, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के खौफ, अल्लाह के डर की वजह से आप रोते थे, नमाज के अंदर रोते थे। और सहाबा इकराम ने इसको अपने कानों से सुना भी है और अपनी निगाहों से देखा भी है। आप रो रहे थे और आपके रोने की आवाज़ बुलंद थी, जैसे हांडी पकती है तो उससे आवाज़ तेज़ी से निकलती है, ऐसी आपके सीने से रोने की आवाज़ महसूस की जा रही थी, देखी जा रही थी, सुनी जा रही थी। अखरजहुल खम्सा, अखरजहुल खम्सतु इल्ला इब्न माजा, इल्लल इल्ला इब्न माजा, अखरजहुल खम्सतु इल्ला इब्न माजा। इस हदीस को 5 लोगों ने बयान किया है सिवाय इब्न माजा के। अखरजहुल खम्सतु इल्ला इब्न माजा, इल्ला इब्न माजा, सिवाय इब्न माजा के, इल्ला इब्न माजा, इब्न माजा के अलावा सबों ने रवायत किया। 5 लोगों को जो यहाँ तस्करा किया गया है, अब 5 में से एक क्या हो गया, अलग हो गए, तो 4 बचे। 4 लोगों ने इसको बयान किया, अखरजहुल खम्सतु, 5 लोगों ने इसको बयान किया, 5 इमामों ने बयान किया है, सिवाय इब्न माजा के, इल्ला इब्न माजा, सिवाय इब्न माजा के। तो अब क्या मुराद होगा इससे? इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इन 4 लोगों ने बयान किया।
دیکھیں کہا 5 لوگوں نے بیان کیا، 5 محدثین نے بیان کیا، الا ابن ماجہ، سوائے ابن ماجہ کے۔ تو 5 میں سے ایک نکل گئے، کتنے بچے؟ 4 بچے۔ تو کون ہے وہ روایت کرنے والے، یا اس عبارت کا کیا مطلب ہوگا؟ رواہ اخرجہ الخمسۃ، اخرجہ الخمسۃ الا ابن ماجہ، عبارت کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داود نے، امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ ابن ماجہ کا نام آنا چاہیے خمسہ میں، کیونکہ جب خمسہ کہا جاتا ہے 5 لوگوں نے بیان کیا ہے، تو 5 ائمہ سے مراد کون ہے؟ امام احمد اور 4 سنن اربعہ، چاروں سنن، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود۔ تو یہاں پر حافظ ابن حجر نے صراحت کر دی ہے الا ابن ماجہ، سوائے ابن ماجہ کے، یعنی انہوں نے روایت نہیں کیا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ملے گی، نسائی میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی، مسند احمد ملے گی، لیکن یہ روایت ابن ماجہ میں نہیں ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، روایت صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر، حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عن ابیہ، اپنے ابو سے، ان کے ابو کون ہیں؟ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے۔ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وفی صدرہ عزیز، اور آپ کے سینے میں رونے کی آواز تھی، آپ کے سینے میں، سینے سے رونے کی آواز سنائی دی۔ کیسے رونے کی آواز؟ کہا کعزیز المرجل من البکا، جیسے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، ہانڈی جسے ابال کھاتی ہے، ابلتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت آپ کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی ہی آواز آ رہی تھی جیسے جوش کھاتی ہوئی ہنڈیاں سے آواز آتی ہے، جیسے جوش مارتی ہوئی ہنڈیوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی آپ کے سینے مبارک سے وہ آواز سنی جا رہی تھی، دیکھی جا رہی تھی، محسوس کی جا رہی تھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں تیز رو رہے تھے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ خشیت اور قرآن کی تاثیر دیکھیے، نماز کی تاثیر دیکھیے۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے جب ایسی آیتیں گزرتی تھی تو وہ کانپ اٹھتے تھے، روتے تھے۔ یہی نماز کی تاثیر ہے، یہ خشوع خضوع سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یقیناً انسانی زندگی پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نماز یہ انقلابی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے، گندے کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ تو نماز سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں خشیت ہوتی ہے، بشرطے کہ بندہ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھے، اللہ رب العالمین کے واسطے پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے، ان آیتوں سے، عذاب والی آیتوں سے گزرتے تو آپ کی سینے مبارک سے رونے کی ایسی ہی آواز آتی تھی، سنائی دیتی تھی، جیسے ہنڈی سے، جوش مارتی ہوئی ہنڈی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ہانڈی چولہے پر رکھی جائے، آگ پر رکھی جائے تو وہ پکتا ہے، وہ سامان پکتا ہے، ہانڈی پر چیز رکھی ہوئی چیز پکتی ہے تو کھل 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 آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام روتے تھے، اور رونے کی آواز صحابہ کرام سنتے تھے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ روتے تھے، آپ کا سینہ تھا، آواز آپ کی آتی تھی، صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، سنتے تھے، آپ بشر تھے، انسان تھے، اور سارے انبیاء بشر تھے، سارے انبیاء انسان تھے۔ یہ آپ کے رونے سے اور آپ کے سینے سے یہ استدلال کیا گیا کہ آپ کیا تھے؟ بشر تھے۔
اور سارے انبیاء، سارے رسول سب کے سب بشر تھے، انسان تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں رو سکتے ہیں، نماز میں رونا جائز ہے، درست ہے، رو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، رونے سے، آواز کے ساتھ رونے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ دیکھیے نماز میں بولنا کیا ہے، نماز میں بولنا، کلام کرنا، یہ منع ہے۔ جیسے آدمی بولتا ہے تو آواز آتی ہے، یہ منع ہے، یہ ممنوع چیز ہے، نماز باطل کرنے والی چیز ہے۔ لیکن آدمی روتا ہے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس کے رونے سے چونکہ آواز پیدا ہو رہی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات معلوم ہوئی کہ آپ بشر تھے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں رونا جائز ہے، رو سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، نماز خراب نہیں ہوتی، نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، دل دماغ حاضر کر کے پڑھنا چاہیے، سکون سے پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو بے سکونی اور بد امنی کے شکار ہیں، بے اطمینانی کے شکار ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے، تو وہ سکون سے نماز پڑھیں، ان کو سکون حاصل ہوگا۔ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مفہوم کو ہم جانیں، اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں، غور و فکر کریں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دیکھو خشوع و خضوع کے حوالے سے احادیث میں تعلیم دی گئی ہے کہ صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر یہ بتا دیا جائے کسی سے کہ تم یہ نماز پڑھ رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد تم کو موت آ جائے گی، بتائیے وہ آدمی کتنے اطمینان اور سکون سے نماز پڑھے۔ تو نماز کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ نماز کو اس کی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا جائے۔ اس حدیث سے پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ مثال دے کے سمجھانا چاہیے، مثال دے کر کے سمجھانا چاہیے، مثال دے کر کے بتانا چاہیے۔ جیسے دیکھیے صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی جو مثال ذکر کی، کہا جیسے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، ہانڈی سے جب جوش مارتی ہے تو اس سے آواز جو پیدا ہوتی ہے، اسی طرح آپ روتے تھے۔ یہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ تو مثال دینے کا فائدہ یہی ہے کہ بات سمجھ میں اچھی طرح آتی ہے، تو سمجھانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے مثال دینا چاہیے، تاکہ مثال سے وہ بات اچھی طرح سمجھ جائے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی، چھٹی اور آخری بات، کہ اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا کرنا چاہیے، دل کو نرم بنانا چاہیے، دل میں خشیت پیدا کرنا چاہیے، دل کو نرم بنانا چاہیے۔ دیکھیے جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اسے یہ چیز اثر انداز نہیں کرتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دل کو نرم بنائیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے تھے۔ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کون نہیں جانتا ہے؟ آپ مغفور تھے، آپ کے اگلے پچھلی ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ کا جنت میں اعلیٰ مقام ہے، آپ کے لیے اتنے فضائل ہیں، آپ کی اتنی خصوصیات ہیں، آپ کی اتنے مناقب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نفل نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اور روزے رکھتے تھے، عبادات کرتے تھے، اور روتے تھے، روتے تھے، اور ہم یہاں گناہ کرنے کے بعد بھی ہنس رہے ہیں۔ صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام نیکی کر کے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر قائم ہونے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، روتے تھے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اپنے دلوں میں خشیت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، ڈریں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔